بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الشریعہ یعنی شریعت۔ بنی اسرائیل جب فرعون کے قبضے سے آزاد ہوئے، جب انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا لیا، تو اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی شریعت کی۔ تو اس سبق میں شریعت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں ہی بتایا جائے گا۔ وَخَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ عَيْشِ الْبَهَائِمِ إِلَى عَيْشِ النَّاسِ۔ بنو اسرائیل نکلے جانوروں کی زندگی سے انسانوں کی زندگی کی طرف۔ وَصَارُوا يَعِيشُونَ فِي الْبَرِيَّةِ كَالْأَحْرَارِ الْأَشْرَافِ۔ اور وہ خشکی میں زندگی بسر کرنے لگے شریف اور آزاد لوگوں کی طرح۔ کاف حرف جارہ ہے اور یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ اس نے لفظوں میں یہ عمل کیا کہ اس نے احرار کی زیر دے دی یعنی کسرہ دے دی۔ ہنالک احتاجوا الی شریعۃ الہیۃ تحکم بینہم وتنیر لہم السبیل۔ تو اس جگہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی شریعت الہیہ کی، جو فیصلہ کرے ان کے درمیان اور روشن کرے ان کے لیے راستے کو۔ تنیرو نارا ینیرو نورن سے مصدر ہے۔ تنیرو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل الشریعہ ہے اور وہ مؤنث ہے، اور تنیرو میں ہی یہ ضمیر ہے جو شریعت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لام حرف جر ہے، ہم ضمیر محلاً مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، اور السبیل مفعول بھی ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ یعنی اب ان کو بنی اسرائیل کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی شریعت ہو جس کے احکام کے تحت ہم زندگی بسر کر سکیں۔ ان الانسان لا يستطيع ان يعيش كانسان الا بشریعۃ الہیہ والا بنور من ربہ۔ بے شک انسان نہیں طاقت رکھتا کہ وہ انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکے مگر شریعت الہیہ سے، وَإِلَّا اور مگر اپنے رب کی طرف سے نور سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے جو نور ہو اس کے ذریعے اور شریعت الہیہ کے ذریعے ہی انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے۔ العالم کلہ ظلام فی ظلام الا من اشرق لہ نور من ربہ۔ اور جہان سارے کا سارا تاریک در تاریک ہے سوائے اس شخص سے جس کے لیے اس کے رب کی طرف سے روشنی ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی عطا فرما دے تو اس کے لیے یہ جہان یہ عالم اندھیر نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر شخص اندھیرے میں ہے۔ وَذَلِكَ النُّورُ هُوَ نُورُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ النَّاسُ۔ اور یہ نور یہ وہ انبیاء کا نور ہے جس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی جس نور کی وجہ سے دنیا کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور انبیاء کی تعلیمات کا نور ہے۔ وَمَن لَّمْ يَهْتَدِ بِهَذَا النُّورِ كَانَ فِي ضَلَالٍ يَخْبِطُ خَبْطَ الْأَشْوَاءِ۔ اور جو نہ ہدایت حاصل کرے اس نور کے ذریعے وہ گمراہی میں ہوتا ہے اور ٹامک ٹویاں مارتا ہے۔ یخبطو یہ باب ضربہ یضربو سے ہے، خابطہ یخبطو خبطن۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سونے کے لیے کہیں ڈال دینا، یعنی ایسے ہی کہیں گر جانا، اور بامحاورہ ترجمہ یوں کہتے ہیں اونٹ کی طرح ٹیڑھا چلنا، یعنی جس میں کوئی بصیرت اور تصرف نہ ہو۔ اور اسی طرح اشوا جو ہے یہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نگاہ کمزور ہو۔ فالعقائد بغیر ھذا النور اوہام وخرافات یضحک منها الاطفال۔ پس عقیدے اس نور کے بغیر وہم اور فضولیات ہیں کہ ہنستے ہیں اس پر بچے، یعنی جس کے پاس یہ نور یعنی نبوی تعلیمات کا نور نہ ہو تو ان کے عقائد ایسے خرافات اور فضول ہوتے ہیں کہ ان عقائد پر بچے بھی ہنستے ہیں۔ پھر آگے اس کی مثال دی گئی، اطفال طفلن کی جمع ہے، خرافات خرفاتن کی جمع ہے، اوہام وہم ان کی جمع ہے۔
پھر آگے مثال دی کہ کس طرح سے یہ خرافات ہوتے ہیں اور بچے اس پر ہنستے ہیں. اما سمعتم عقائد المشرکین والکفار والیہود والنصارى وخرافاتہم واساطیرہم. کیا نہیں تم نے سنے عقیدے مشرکین، کفار اور یہود و نصارہ کے اور ان کی فضولیات اور ان کے قصے کہانیاں. یعنی ان کے قصے کہانیاں اور فضول باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تعلیم نبوی کے بغیر جو عقائد ہیں وہ فضول ہے. والعلم جہل وظن وتخمین وشک. اور علم جہالت، اندازہ، تخمینہ اور شک ہے. یعنی جو تعلیم نبوت کے بغیر جو علم ہوگا وہ اصل میں علم نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک اندازہ اور تخمینہ ہوگا لوگوں کا. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق سے کچھ بھی. قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ یہود و نصارہ، مشرکین، کفار وغیرہ جو یہ جن کی پیروی کرتے ہیں، جن عقائد کی، وہ در حقیقت ان کے گمان ہی ہیں، اور گمان تو کسی کام کے نہیں ہوتے، کوئی فائدہ ہی نہیں دیتے. والاخلاق تفریط و افراط و تقصیر و اسراف. اور اخلاق وہاں کمی، کوتاہی اور کمی اور زیادتی ہوتے ہیں. یعنی ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بہت کم برتاؤ کرنا اور کسی پر زیادتی کرنے میں بہت زیادہ کر دینا. یعنی ان کے اخلاق میں کوئی تناسب نہیں ہوتا. اما رأیتم الذین لا یتبعون الانبیاء کیف یہزمون الحقوق وکیف یجاوزون الحدود وکیف یتبعون الہوی. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو نہیں پیروی کرتے انبیاء کی، کیسے وہ ہضم کرتے ہیں حقوق کو، اور کیسے وہ تجاوز کرتے ہیں حدود سے، اور کیسے وہ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی. یعنی وہ لوگ جو انبیاء کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں. یہزمون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی ہضم کرتے ہیں. اس سے مراد یعنی ان لوگوں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کا خیال نہیں کرتے بلکہ ان حدود کو پار کر جاتے ہیں اور وہ خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس میں بتایا ان لوگوں کے بارے میں جو شریعت کے پابند نہیں ہوتے. والحکم والسیاست ظلم و استبداد وخبط فی اموال الناس وحقوقہم ودمائہم. اور حکومت اور سیاست ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور لوگوں کے مال، ان کے حقوق اور ان کے خون کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یعنی ان کی بادشاہت، ان کی سیاست وہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے حقوق، جان، مال، ان کو ضائع کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کس قدر ضروری ہے. شریعت کے بغیر لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں. اما رأیتم اولی الامر ممن لا یخافون اللہ ولا یتبعون الشریعۃ کیف یخونون الامانات وکیف یعبدون باموال اللہ. کیا بھلا تم نے نہیں دیکھے وہ حکمران جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور شریعت کی پیروی نہیں کرتے، کیسے وہ خیانت کرتے ہیں امانتوں میں، اور کیسے وہ ضائع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مال کو، اور کیسے وہ بیکار یعنی ضائع کرتے ہیں لوگوں کے خون اور ان کے حقوق کو. یعنی اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو وہ کس قدر خراب ہوتے ہیں. وَكَيْفَ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ وَجَعَلُوا شِيَعًا. اور کیسے وہ غلام بناتے ہیں لوگوں کو اور بنا دیتے ہیں اس کو گروہ گروہ. یعنی لوگوں کو تقسیم بندی کرتے ہیں، بعض کو ذبح کر دیتے ہیں اور بعض کو رکھ لیتے ہیں. جیسے کہ فرعون نے مردوں کو ذبح کروا دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. یذبحون رجالہم ویستحیون نساءہم. وہ ذبح کرتے ہیں ان کی مردوں کو اور زندہ رکھتے ہیں ان کی عورتوں کو. یہ فرعون اور اس جیسوں کی مثال ہے. اتعلم کم قتل فی الحرب الاولی و کم قتل فی الحرب الثانیہ. کیا تم جانتے ہو کہ کتنے قتل کیے گئے پہلی جنگ عظیم میں اور کتنے قتل کیے گئے دوسری جنگ میں؟ پہلی جنگ عظیم میں
جو زخمیوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 3,75,13,886 تھی اور مقتولین کی تعداد 85,43,515 تھی، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی 50 ملین سے کم لوگ نہ تھے جو اس جنگ کا شکار ہوئے۔ تو یہ جنگ جو ہے اتنی بڑی جنگ عظیم جو تھی پہلی اور دوسری، یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ لوگ شریعت کے پابند نہیں تھے۔ اگر شریعت کے پابند ہوتے، شرعی طور پر زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اتنی بڑی جنگ جو ہے جنگ نہ ہوتی۔ فالعالم كله ظلام في ظلام في ظلام الا من اشرق له نور من ربه، جہان سارے کا سارا تاریک در تاریک ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے اس کے رب کی طرف سے روشنی ہو، اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہی شریعت ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقدر يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، اندھیرے پر اندھیرا، اور جب نکالے اپنا ہاتھ نہیں ہے قریب کہ اس کو دیکھ سکے، اور نہیں بناتا اللہ تعالیٰ جس کے لیے روشنی کو تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، یعنی جس کے لیے اللہ نور نہ پیدا کرے اس کے لیے کہیں سے روشنی اور نور نہیں آ سکتا۔ تو اللہ جس کی قسمت میں کرتا ہے اسی کو یہ نبوی نور عطا فرماتا ہے۔ وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ، اور نبی سکھلاتے ہیں لوگوں کو کیف یعبدون اللہ، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور اسی طرح وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، یعنی نبی دینی اور دنیاوی ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ آدَابَ الْحَيَاةِ مَعَ آدَابِ الدِّينِ وَيُعَلِّمُهُمْ آدَابَ الْأَكْلِ وَآدَابَ الشُّرْبِ وَآدَابَ النَّوْمِ وَآدَابَ الْمَجْلِسِ وَآدَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور نبی لوگوں کو سکھلاتے ہیں زندگی کے آداب کے ساتھ دین کے آداب، اور ان کو سکھلاتے ہیں کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، بیٹھنے کے آداب اور ہر چیز کے ادب۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْآدَابَ كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ أَبْنَاءَهُ الْأَعِزَّةَ، اور انہیں آداب سکھلاتے ہیں جیسے کہ ایک شفقت کرنے والا باپ اپنے پیارے بیٹوں کو سکھاتا ہے، یعنی جس طرح سے باپ جو ایسا باپ جو کہ بہت شفیق ہو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی ادب اور احترام اور ہر قسم کے آداب سکھاتا ہے، ایسے ہی نبی زندگی کے ہر پہلو کے آداب اپنی امت کو سکھاتے ہیں۔ علامہ یعلم تعلیم، یہ یعلم جو ہے تعلیم اس کا مصدر آتا ہے، یعلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کی منصوب متصل مفعول بھی ہے، الآداب بھی اس کا مفعول ہے، اور اس کا یعلم کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو نبی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی نبی سکھلاتا ہے ان کو، کن کو؟ یعنی اپنی امت کو۔ وَالنَّاسُ كَالْأَطْفَالِ الصِّغَارِ يَحْتَاجُونَ فِي كِبَرِهِمْ إِلَى تَرْبِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُونَ فِي صِغَرِهِمْ إِلَى تَرْبِيَةِ الْآبَاءِ، لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو باپ دادا کی تربیت کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑوں کو نبیوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ والذین لم یتلقوا هذه التربیۃ النبویۃ ولم يتعلموا الآداب من الانبیاء كأشجار البریۃ نبتت ونشأت بنفسها فیرى فیہا عوجا وشوکا وفسادا، اور جنہوں نے نبیوں سے آداب سیکھے نہ نبوی تربیت حاصل کی، وہ جنگل کے درختوں کی طرح ہے، خود آگے بڑھے اور ان میں ٹیڑھ بھی ہے اور کانٹے بھی اور فساد کا بگاڑ بھی، یعنی ان میں ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں، کسی نے ان کی کانٹ چھانٹ نہیں کی۔ اسی طرح جب نبیوں کی تربیت نہ ہو تو انسان کے اعمال اور اخلاق کی کانٹ چھانٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ٹیڑھ پن بھی ہوتا ہے، بگاڑ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سبق سے معلوم ہوا کہ شریعت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، شریعت کی بنو اسرائیل کو کس قدر سخت ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شریعت بھیجی،
اور وہ شریعت کیا تھی؟ وہ کتاب کی صورت میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات تھا. تو اگلے سبقوں میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.